ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ گئے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی ساتھ تھے۔ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے جب آپ مروہ پہاڑی کے پاس پہنچے تو ایک صحابیہ آپ کے پاس آئیں۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تجارت کرتی ہوں، مجھے جب کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو اس کے کم دام لگاتی ہوں اور پھر بڑھاتے بڑھاتے جتنے میں خریدنا چاہتی ہوں اس دام پر آ جاتی ہوں۔ اسی طرح جب کوئی چیز بیچنا چاہتی ہوں، جتنے کی بیچنا مقصود ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ گاہک کو بتاتی ہوں، پھر کم کرتے کرتے جو قیمت لینا چاہتی ہوں اس پر آ جاتی ہوں۔ کیا یہ تجارت کا طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ابن ماجہ میں آتا ہے کہ ارشاد نبوی ہوا کہ یہ طریقہ تجارت ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز جتنی کی بیچنی ہو اتنی ہی قیمت بتاؤ، لینے والے کی خوشی ہوگی تو لے لے گا ورنہ چھوڑ دے گا، اور جو چیز خریدو اس کی بھی ایک قیمت کہہ دو۔ یہ بات اللہ کے رسول نے اس لیے ارشاد فرمائی کہ مومن بنیادی طور پر صادق اور امین ہوتا ہے۔ وہ صحابیہ وہاں سے لوٹیں تو جب تک زندہ رہیں ایک دام اور ایک بات کی قائل ہو کر رہی۔ اس میں نہ انہیں زیادہ مغز ماری کرنی پڑتی اور نہ ہی خریدار دل ہی دل میں ڈرتا کہ کہیں میں ٹھگ لیا جاؤں گا۔ ان صحابیہ نے جب یہ طریقہ اختیار کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اللہ نے ان کی تجارت کو بڑھا دیا اور روپیہ پیسہ میں بے حد برکت عطا فرما دی۔ جو تاجر قیمتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ گاہک یہ دام چکائے تو وہ دھوکہ باز اور جھوٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ناجائز طریقوں سے روپیہ پیسہ کمانے سے روکا ہے ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے، نہ ان کے گناہ بخشیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر نے سنا تو انہیں بڑا ڈر معلوم ہوا اور جو بات دل میں ہوتی وہ ہادی برحق سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہوں گے جو نامراد ہوئے اور گھاٹے میں رہے؟ ترمذی میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو وہ جو احسان جتانے والا ہو، دوسرا وہ جو اپنے کپڑے نیچے لٹکا کر پہنے، مطلب یہ کہ کپڑا پہنے ٹھاٹھ اور شان کا اظہار کرے، اور تیسرا وہ جو اپنا سودا جھوٹی قسم کھا کر بیچے۔ کلام اللہ میں آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں قیمت بڑھانے اور زیادہ منافع لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کا حشر برا ہوگا۔ حضرت عبداللہ کی ایک روایت بخاری میں آتی ہے کہ ایک شخص نے کچھ مال بازار میں رکھا اور اللہ کی قسم کھائی کہ مجھے اتنی قیمت اس کی مل رہی ہے، حالانکہ اسے اتنی قیمت نہیں ملتی تھی۔ قسم اس لیے کھا لی کہ کسی گاہک کو پھنسا لے گا۔ یہی موقع تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید نازل ہوئی کہ حشر میں ان کا حشر برا ہوگا۔ ارشاد نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی طرف معافی کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اور کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ تجارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی۔ آپ نے روزگار کرنے کے لیے 2 ہی کام کی، یا بکریاں چرائیں یا تجارت فرمائی۔ ابن ماجہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے بھی یہ کام کیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، میں نے بھی قریش کی بکریاں مزدوری پر چرائی ہیں۔ ہر بکری کے لیے 1 قرات اجرت مقرر تھی۔ وزن میں یہ جو کہ 4 دانوں کے برابر ہے، دام میں کچھ 4 درہم۔ یہ جو کچھ آمدنی ہوتی اس سے آپ ابو طالب کی مدد کرتے، اس لیے کہ وہ معذور بھی تھے اور بچوں کی وجہ سے ان کے اخراجات زیادہ اور آمدنی کم تھی۔ اللہ کے رسول کبھی کسی کے دستے نگر اور محتاج نہیں رہے۔ حضرت عبداللہ نے ورثے میں مال جائیداد اور مکان چھوڑا تھا۔ ان کی اتنی آمدنی ہوتی تھی کہ نہایت آرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر بسر ہوتی تھی۔ کاروبار کی ابتدا آپ نے اپنے چچا زبیر کے ساتھ شریک ہو کر کی اور مکہ کے تجارتی کاروانوں کے ساتھ باہر تشریف لے جاتے رہے۔ تجربہ کے ساتھ آپ کی شہرت بڑھتی گئی۔ یہ آپ کے تجارتی اصولوں کی شہرت ہی تھی کہ جس نے مکہ کے بہت بڑے تاجر گھرانے کی توجہ آپ کی طرف مائل کی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ سے درخواست کی کہ ان کا مال و اسباب بیچنے کے لیے مکہ سے باہر لے جایا کرے۔ حضرت خدیجہ کا کاروبار بڑے وسیع پیمانے پر چلتا تھا۔ جو کاروان شام جایا کرتے
ان میں جتنا مال تمام مکے کے تاجروں کا ہوتا اس سے کہیں زیادہ تنہا ان کا سامان تجارت ہوا کرتا تھا۔ اس وسیع ترین کاروبار کو نبی بننے سے پہلے حضرت آمنہ کے جگر گوشے نے اس حد تک ترقی دی کہ حضرت ختیجہ جیسی ہوشیار کاروباری خاتون بھی دنگ رہ گئی۔ 2 اصول تھے جن سے آپ نے حضرت ختیجہ کے سامان تجارت کو ترقی دی، اور وہ اصول تھے دیانت اور سچائی۔ ایک تجارت ہی میں نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں دنیا آپ کو آمین اور صادق پکارتی تھی۔ تجارت سنت ہے، اس لیے تجارت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ روزگار کی کسی اور صورت میں اتنی برکت نہیں، لیکن اس وقت جب تجارت کا وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا۔ مغربی دنیا کے تاجروں کا عقیدہ چاہے وہ نہ ہو جو ہمارا ہے، لیکن ان کے اصول تجارت بالکل وہی ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہماری برکت ان کے حصے میں آ گئی ہے، اور ہم آج بھی خالی ہاتھ بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ ہم آج بھی اپنا مال جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے بیچتے ہیں، جبکہ وہ ایسا نہیں کرتے۔ ناظرین گرامی، آپ بھی ان 2 اصولوں کو اپنا لیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ کا کاروبار کیسے چمکتا ہے۔ جو آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ اس لیے جھوٹ اور دھوکے بازی سے کبھی بھی آگے بڑھنے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ اس میں سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہونے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی گھنٹے کے نشان کو دبا لیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔